بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، نماز اسلام کا ایک ایسا اہم رکن ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اپنی امت کو بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اس قسم کی بہت ساری احادیث نماز کی فضیلت اور نماز کی طرف امت کو راغب کرنے کے لیے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کی ادائیگی کا حد درجے اہتمام کریں، کسی بھی نماز کو قضا نہ ہونے دے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے، چاہے وہ عذر بیماری کی صورت میں ہو، سفر کی صورت میں ہو، نیند کی صورت میں ہو یا غفلت کی صورت میں ہو، کسی بھی وجہ سے اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو یاد آنے پر یا موقع ملنے پر فوراً ادا کرنے کی فکر کریں، اور جب ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں تو اس طور پر ادا کرے گویا کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، یعنی اتنے اخلاص اور اتنی للہیت کے ساتھ اور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اگر اس قسم کی ہماری نمازیں بن جائے گی تو یہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی۔ لیکن آج کل ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں رہتے۔ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ نماز میں حاضر نہیں ہوتا، لہٰذا ہم بسا اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگوں کو کسی مرحلے میں شک پیدا ہو جاتا ہے نماز کے دوران کہ فلاں رکن ادا کیا یا نہیں کیا، یا یہ کہ فلاں رکن 2 مرتبہ ادا کیا یا 3 مرتبہ ادا کیا۔ اسی طرح یہ شک بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے کتنے رکعتیں ادا کی ہیں۔ لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، اور کبھی 3 رکعت ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں 1 ہی رکعت پڑھی۔ یہ ایک شک کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ہماری نمازوں میں جو شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اور انہی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نماز جیسی عظیم عبادت پر بھرپور توجہ اور دھیان نہیں دیتے، بلکہ نماز کے دوران ہم مختلف قسم کی سوچوں میں مگن رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم بھول جاتے ہیں اور اسی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں دینی تعلیمات تفصیلی طور پر سیکھنے کا عمومی مزاج نہیں ہے، اسی لیے یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ نماز میں شک ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی رکن کے بارے میں شک ہوتا ہے، مثال کے طور پر رکعتوں کے بارے میں شک ہوا یا تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بہت سارے ارکان ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ اس نے ادا کیے یا ادا نہیں کیے، یا 1 مرتبہ سے زائد ادا کر لیا ہے۔ اس قسم کے شک ہونے کے بعد لوگ اپنے ہوم میڈ اور گھریلو حل تجویز کر لیتے ہیں اور اپنی نماز کو پوری کر لیتے ہیں۔ جب جی چاہے تب سجدے سہو کر لیتے ہیں، اور جب جی چاہے نماز کو دہرا بھی لیتے ہیں، یہ کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کے متعلق تفصیلی علم حاصل کرے اور جان لے کہ نماز ہماری کب درست ہوتی ہے، کب نماز فاسد ہوتی ہے۔ محترم دوستو، اب یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ جب نماز دھیان اور توجہ سے ادا نہ کی جائے تو اس میں شک پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نماز کو بھرپور دھیان اور توجہ سے سنت کے مطابق ادا کریں گے تو بہت سارے وسوسے اور شک خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر مکمل توجہ اور اخلاص کے باوجود بھی شک پیدا ہو جائے تو اس صورت میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جن کی وجہ سے ہم نماز کو فاسد ہونے سے بچا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنی نماز کو اس پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ نماز ہو جائے۔ اس کے لیے اگر کسی کو نماز کے دوران ہی نماز کے رکعتوں کے متعلق شک ہو جائے کہ کتنے رکعتیں ادا کی ہیں، تو اگر اس کو اتفاق سے شک پیدا ہوا ہو تو سلام پھیر کر نماز ختم کر کے دوبارہ نماز شروع کر دے، یعنی جو پہلی نماز ہوئی تھی اور پہلی مرتبہ اس کو شک پیدا ہوا ہے، اس کو شک کی بیماری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ دوبارہ اس نماز کو دہرا لے۔
لیکن اگر اس کو شک ہوتا رہتا ہے، بار بار ہر نماز کے بارے میں اس کو شک ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے حضرات کو کثرت سے شک پیدا ہونے کی بیماری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ غالب گمان پر عمل کرے گا، یعنی جس طرف زیادہ دل مائل ہوگا اس کو اختیار کرے گا اور جس کی طرف کم دل مائل ہوگا اس کو چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو شک پیدا ہوا کہ 2 رکعت ہوئی ہے یا 3، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا غالب گمان کیا ہے۔ اگر 2 کی طرف غالب گمان ہے تو 2 ہی رکعت سمجھی جائے گی، اور اگر 3 کی طرف غالب گمان ہے تو 3 رکعت سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر غالب گمان پیدا نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں یقینی پہلو کو لے کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو 1 اور 2 رکعت کے بارے میں شک ہوا تو اس میں 1 رکعت یقینی ہے لیکن 2 رکعت مشکوک ہے، لہٰذا یقینی پہلو 1 رکعت ہے، اب سمجھا جائے گا کہ اس آدمی کی 1 ہی رکعت ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو 2 اور 3 رکعت کے بارے میں شک ہوا تو اس میں 2 رکعت یقینی ہے اور 3 رکعت مشکوک ہے، لہٰذا 2 رکعت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو اس میں یقینی پہلو کو اختیار کیا جائے گا، اور یقینی پہلو 3 رکعتوں میں ہے، لہٰذا اس آدمی کی 3 ہی رکعت سمجھی جائے گی، 4تھی رکعت شک والی سمجھی جائے گی۔ تو ان تمام صورتوں میں آدمی کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اگر غالب گمان نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں یقینی پہلو پر عمل کیا جائے گا، اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھ لے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو اس صورت میں 1 ہی رکعت سمجھے گا، البتہ اس پہلے رکعت میں بھی بیٹھ کر التحیات پڑھے گا، یعنی تشہد پڑھے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہو۔ پھر جب دوسری رکعت ادا کرے گا تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لے اور اس میں بھی بیٹھ کر التحیات اور تشہد پڑھ لے، پھر تیسری رکعت ادا کر کے اس میں بھی بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے۔ یہ تھے وہ احکامات جن پر عمل کیا جائے گا ان صورتوں میں جبکہ نماز کے دوران ہی نماز کے رکعتوں کے بارے میں شک پیدا ہوا ہو۔ لیکن اگر نماز کے دوران کوئی شک پیدا نہیں ہوا، نماز کے مکمل ہونے کے بعد کوئی شک پیدا ہوا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے یا 4، 2 رکعت ہوئی ہے یا 4، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، نماز آپ کی درست ہو جائے گی، کسی قسم کے ڈر اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو بالکل پختہ یقین ہو جائے کہ واقعتاً میری 3 رکعت ہوئی یا یہ کہ واقعتاً میری صرف 2 رکعت ہوئی تھی، تو اس صورت میں اگر سلام پھیرنے کے بعد باتیں نہ کی ہو یا یہ کہ آپ کا سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو توڑ دیتا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں اٹھ کر نماز کو مکمل کر لے۔ 1 رکعت اگر چھوٹی ہے تو 1 رکعت مکمل کر لے، 2 رکعت اگر چھوٹی ہے تو 2 رکعتوں کو مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور کسی قسم کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم دوستوں، نماز کے دوران کسی رکن یا رکعت کے بارے میں، اسی طرح نماز کے بعد رکعتوں کے متعلق اگر شک پیدا ہوا ہو تو یہ تمام مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ ان مسائل کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی، کسی قسم کے ڈر اور خوف کی وجہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا کسی مسئلے کے بارے میں کوئی تردد یا شک ہے تو آپ اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمیں میل کیجئے یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنے سوالات کو ارسال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء کرام نے، صلحاء اعظام نے نمازیں ادا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو جاندار اور شاندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اخلاص و للہیت سے بھر دے اور ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Mufti Masood Milli Rahmani.